نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے۔ یہ جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے دین میں پختگی، مستقل مزاجی، ثابت قدمی، اس کو ذکر فرمایا ہے۔ ثابت قدمی، مستقل مزاجی، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ تم فلاں کی طرح نہ ہونا جو پہلے راتوں کو جاگا کرتا تھا، تہجد پڑھا کرتا تھا، عبادت کیا کرتا تھا، پھر کچھ وقت کے بعد چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گیا۔ تو پتہ چلا کہ کسی بھی عمل کو شروع کرنے کے بعد پھر اس کو مستقل مزاجی کے ساتھ کرتا رہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت محبوب ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ فرمایا تھوڑا ہو، ہمیشہ ہو، تھوڑا ہو، ہمیشہ ہو۔ اگر آپ کسی جگہ پانی بہا دیں تو وہ بہایا تو ختم ہو گیا، اور ایک ہے کہ ایک ایک قطرہ مستقل ہمیشہ گرتا رہے۔ جو ایک ایک قطرہ مستقل ہمیشہ گرتا رہے گا تو یہ پتھر میں بھی گڑھا اور سوراخ پیدا کر دے گا، اور اگر پتھر پر آپ نے پانی بہا دیا تو وہ بہہ جائے گا اور نشان نہیں رہے گا۔ تو اسی طرح کوئی عمل بھی جو شروع کریں تو اس کو جب دل چاہ رہا ہوتا ہے پھر تو انسان کرتا ہی ہے، اور جب مزہ آ رہا ہو پھر بھی کرتا ہے، اس لیے کہ ہم مزے کے عادی ہیں۔ اس وقت کرنا جب دل نہ چاہے اور مزہ بھی نہ آئے، اس عمل پر دوہرا ثواب ہے، اور یہی اخلاص کی نشانی ہوتی ہے کہ دل بھی نہیں چاہ رہا اور مزہ بھی نہیں آ رہا۔ مثلا دل لگ ہی نہیں رہا، یعنی بعض دفعہ تو خود دل چاہتا ہے کہ میں یہ عمل کروں، اور بعض دفعہ دل نہیں چاہ رہا، پھر بھی اس عمل کو کر لینا، نہ چھوڑنا، یہ پختگی کی علامت ہے۔ اور
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی عمل پسند ہے۔ اور اعمال میں جب اعتدال ہوگا تو اس میں پختگی آسان ہوگی۔ مثلا ایک آدمی نے بہت سارے اعمال شروع کر دیے، چند دن چند مہینے تو کرتا رہا، پھر اس کے بعد چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گیا۔ نہیں، تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ پختگی کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے تو جس حصے میں عورتیں نماز پڑھتی تھیں آپ نے وہاں دیکھا کہ 2 رسیاں لٹک رہی۔ تو فرمایا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ یہ زوجہ محترمہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ لٹکائی ہیں، باندھی ہیں۔ فرمایا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب وہ عبادت کرتے کرتے تھک جاتی ہیں، نیند آنے لگتی ہے تو وہ ان کو پکڑ کے کھڑی ہو جاتی ہیں اور جھول جاتی ہیں تاکہ نیند دور ہو جائے۔ فرمایا اس کو ہٹا دو، ان رسیوں کو ہٹا دو، اللہ تعالیٰ کو ایسی مشقت کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کو ایسی مشقت کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور فرمایا کہ جتنا سہولت سے کرتے ہیں وہ کرتے رہیں، اس کے بعد اگر آرام بھی کر رہے ہیں تو بھی اجر و ثواب ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کسی مزدور کو گھر بلاتے ہیں کام کرنے کے لیے، وہ توڑ رہا ہے، دیوار توڑ رہا ہے، ٹینک توڑ رہا ہے، توڑتے توڑتے 2-3 گھنٹے گزر گئے۔ اب وہ 5 منٹ کے لیے بیٹھ جاتا ہے اور چائے پینے لگتا ہے۔ ان 5 منٹ میں یا 10 منٹ میں یا 15 منٹ میں وہ کام نہیں کرتا، اور پھر چائے پینے کے بعد تازہ دم ہو کر پھر کام کرنے لگتا ہے اور خوب محنت سے کرتا ہے۔ تو کیا ان 15 منٹوں کی اس کی مزدوری ہم کاٹ لیتے ہیں؟ نہیں، بلکہ ان 15 منٹوں کی مزدوری بھی اس کو دیتے ہیں۔ یہ جو 15 منٹ اس نے چائے پی ہے یہ تو در حقیقت اس نے تازہ دم ہونے کے لیے کی ہے۔ تو جب میں اور آپ ایسے منصف ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، اتنا انصاف کرتے ہیں، تو اللہ تو بہت شفیق ہیں۔ تو اگر کوئی انسان عبادت کرتا ہے اور اس کو تھکاوٹ ہو رہی ہے، نیند آ رہی ہے، اب حکم یہ ہے کہ اب آپ آرام کریں۔ یہ آرام کرنا تو در حقیقت تازہ دم ہونے کے لیے ہے کہ میری طبیعت میں بشاشت آ جائے، پھر اٹھ کے عبادت کریں گے۔ تو اس پر اجر کم نہیں ہوا بلکہ اجر مل رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ دین میں اعتدال ہے، اعتدال۔ اور بے اعتدالی اس وقت ہوتی ہے جب شوق شروع ہوتا ہے۔ جو کام شوق سے کرتا ہے اس میں بے اعتدالی ہوتی ہے، اور جو شوق نہیں عبادت سمجھ کے کرے گا، شوق پورا کرنے کے لیے۔ اب کئی سارے احباب پوچھتے ہیں کہ وہ مزہ بہت آتا ہے تو اللہ اللہ کی ایک تسبیح اور شروع کر دیں۔
یہ 2 تسبیح اور شروع کر دیں، مزہ بہت آتا ہے۔ اب یعنی مزہ آ رہا ہے تو اس لیے اللہ اللہ کی 2 تسبیح اور شروع کر دیتے ہیں، اگر مزہ نہ آتا تو پھر نہ بڑھاتے، اگر مزہ نہ آتا تو پھر نہ بڑھاتے۔ کہنا تو یوں چاہیے کہ بھئی ہمارے ذکر میں اضافہ کر دیا جائے، ہمارے ذکر میں اضافہ کر دیا جائے۔ ہم اللہ 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 کی ایک تسبیح کر رہے ہیں، یہ 2 کر رہے ہیں، وقت ہوتا ہے تو اگر ہم 2 کی جگہ 3 کر لیں۔ کہہ رہے ہیں کہ مزہ بہت آتا ہے تو آپ تھوڑا سا ذکر بڑھا دیں۔ کیا مطلب کہ مزہ آ رہا ہے اس لیے بڑھا رہے ہیں، اور جب مزہ رک گیا تو ذکر رک گیا۔ پھر یہ 3 کی بجائے 1 بھی نہیں ہوگی، کیونکہ ظاہر مزے کے لیے ہو رہا تھا۔ نہیں، مزے کے لیے نہیں کرنا، اعتدال، شوق سمجھ کے نہیں۔ جب ہم کام کو شوق سمجھ کر کے کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا تم تھک جاؤ گے، اللہ اجر و ثواب دینے سے نہیں تھکیں گے۔ تم تھک جاؤ گے، اللہ اجر و ثواب دینے میں نہیں تھکیں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا لن یشاد الدین الا غلبہ، جو دین کے ساتھ زور آزمائی کرتا ہے تو یاد رکھے دین اس پر غالب آ کے رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لائے، آپ کے گھر پر 3 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ تشریف لائے، آ کر کے آپ کی ازواج سے، ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات پوچھنے لگے کہ آپ کے کیا معمولات ہیں، رات میں آپ کیا کرتے ہیں، کتنی عبادت کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معمولات۔ ایک نے کہا کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، بخشے بخشائے ہیں، آپ عبادت نہ بھی کریں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، ہم تو گناہگار ہیں، کمزور ہیں، ہمیں تو بہت زیادہ عبادت کی ضرورت ہے، تو لہذا میں آج کے بعد ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ دوسرے نے کہا میں ہمیشہ رات کو جاگا کروں گا، کبھی سوؤں گا نہیں۔ اور تیسرے نے کہا کہ میں کبھی نکاح نہیں کروں گا، ہمیشہ عورتوں سے الگ تھلگ رہوں گا اور اللہ کی عبادت کروں گا۔ اب یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ نے فرمایا بھئی کیا بات ہو رہی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ یہ باتیں ہو رہی ہیں، ہم نے پوچھا تھا تو ہم نے اس پر یہ کہا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو میرا طریقہ یہ ہے کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، روزہ رکھتا بھی ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں، اور میں نے نکاح بھی کیے ہیں۔ یاد رکھو میرے طریقے سے چل کے آؤ گے تو ہی اللہ کا قرب ملے گا، اور میرے راستے سے ہٹ کر کے آؤ گے تو ناکام ہو جاؤ گے، اللہ کے قرب نہیں پاؤ گے۔ اب بظاہر ابتدان دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ حضور نے ان کو زیادہ عبادت کرنے سے روک دیا، حضور نے زیادہ عبادت کرنے سے روک دیا۔ حقیقت میں ایسا نہیں، ایسا نہیں، یعنی بظاہر تو یہ لگ رہا ہے نا کہ ایک نے کہا تھا کہ میں ساری رات عبادت کروں گا، آپ نے فرمایا نہیں، سوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکیم الامت تھے، امت کے حکیم تھے۔ آپ جانتے تھے کہ یہ جو جوش جوش میں ابھی کہہ رہا ہے کہ میں ساری رات جاگا کروں گا، چند دن کے بعد یہ بیمار ہو جائے گا، اور جب بیمار ہوگا تو جو کر رہا تھا اس سے بھی جائے گا۔
اس سے بھی جائے گا، اس سے نب نہیں سکے گا. اور ایسا ہوتا ہے. ہم ایک دفعہ عمرے پہ گئے، ہمارے ساتھ خاصے ساتھی گئے تھے عمرے پر. ایک ینگ سا لڑکا تھا، اپنے محلے کے ہیں، آپ لوگ جانتے ہوں. ایسے ہی ترغیب کے طور پر میں نے کہہ دیا. مقصد یہ تھا کہ اپنا وقت جو ہے وہ ادھر ادھر بازاروں میں ضائع نہ کریں، آلتو فالتو چیزوں میں زیادہ سے زیادہ حرم میں گزاریں. مقصد تو یہ تھا، کوئی مقابلہ کرانا مقصد نہ تھا. تو میں نے کہا کہ الحمدللہ ہم نے روزانہ کے 35 طواف بھی کیے ہیں، روزانہ کے 35 طواف بھی کیے ہیں. اور یہ اس وقت کا زمانہ تھا، اس وقت کی بات ہے، جن دنوں میں رش کم تھا. حاجی چلے گئے تھے، عمرے والے ابھی آئے نہ تھے، کم تھا اور قریب قریب کر لیے. تو اس کو جوش چڑھا. اس نے کہا کہ بھئی اگر امام صاحب سے پیچھے رہ جائیں تو پھر مقتدی کیسے؟ امام صاحب سے تو مجھے آگے ہونا چاہیے. اس نے جنون طاری کیا، لگا لگا لگا. 35 تو پھر بھی نہ ہوئے، لیکن ایسا بیمار ہوا کہ 6 دن تک وہ بسترے سے نہیں اٹھ سکا، چل نہیں سکا. جان بھی اس کی ایسی تھی، چل نہیں سکا. اور کیا ہوا کہ حرم کی نمازوں سے بھی گیا، حرم کی نمازوں سے بھی، بیت اللہ کی زیارت سے بھی گیا. اب بتائیں فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکیم الامت ہیں. آپ سمجھتے تھے کہ بھئی یہ جو کہہ رہا ہے جوش میں کہ ساری رات میں عبادت کروں گا، سوؤں گا نہیں، یہ نہیں چل سکے گا. چند دن تک کرے گا، پھر اس کے بعد بیمار ہو جائے گا. جب بیمار ہوگا تو جو کر رہا ہے اس سے بھی جائے گا. چلو اگر نہیں بھی بیمار ہوا تو کیسے نبھے گا؟ جب ابھی جوانی ہے، صحت ہے تو کر لے گا، جب تھوڑا سا کمزوری آئے گی تو پھر کیسے نبھائے گا؟ تو منشا مبارک یہ تھا کہ عمل اتنا شروع کرو جس کو نبھا سکو. ہمارے اکابر میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، حضرت نے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے پاس ذکر شروع کیا، اور فرماتے ہیں کہ پھر وہ ذکر ساری زندگی اس طرح سے چلا کہ جس دن موت آئی اس دن بھی ناغہ نہیں ہوا. جس دن انتقال ہوا اس دن بھی ناغہ نہیں ہوا. ذکر کر چکے تھے، ایک ناغہ بھی نہیں ہوا، پوری زندگی ایک ناغہ نہیں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا مبارک یہ تھا کہ بھئی جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں ساری زندگی پوری رات کبھی سوؤں گا نہیں، عبادت ہی کرتا رہوں گا، یہ کیسے نبھ جائے گا؟ اس سے نہیں ہو سکے. اور پھر یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اقدس سے نکلنے والے عمل میں جو حسن ہے، کائنات کے کسی اور انسان کے جسم سے نکلنے والے عمل میں وہ حسن نہیں ہے جو اللہ کے نبی کے عمل میں حسن ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ ہے کہ آپ سوتے بھی تھے اور عبادت بھی کرتے تھے. تو لہذا اگر اپنے عمل کو اللہ کے نبی کے عمل کے طریقے سے لائے گا تو اس میں حسن پیدا ہو جائے گا، اس میں حسن پیدا ہو جائے گا. اگر اس سے ہٹ کر کے لائے گا تو دیکھنے میں تو اچھا لگے گا لیکن حسن نہیں ہوگا. مثلا ایک آدمی ہے، وہ کہہ رہے کہ بھئی
ایک کاغذ لایا، سائز وہی ہے جو 5,000 کے نوٹ کا ہے، اور قائد اعظم کی تصویر اس پر 3 بنا دی، رنگ اس میں اس نے 7 بھر دیے، اور آ کر کے کہنے لگا کہ بھائی یہ چلا لیں، 5,000 میں یہ چلا لیں، تو آپ چلائیں گے؟ نہیں چلائیں گے۔ کیوں نہیں چلائیں گے؟ وہ کہے گا کہ تو یہ تو کاغذ بھی اچھا ہے، تصویریں بھی 3 ہیں، اور اس کے اوپر کلر بھی فل کلر ہے، کتنا اچھا لگ رہا ہے، تو اس کو چلا کیوں نہیں رہیں؟ آپ کہیں گے کہ اس کے اوپر سرکار کی مہر نہیں ہے، اس کے اوپر سرکار کا ٹھپا نہیں ہے۔ جب سرکار کی مہر نہیں ہے تو کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو دیکھنے میں، یہ تمہاری نظر میں اچھا ہے، ہماری نظر میں کچرا ہے، اس کی ردی کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو وہ عمل جو اللہ کے نبی کے طریقے سے ہٹ کر ہوگا، اس پر سرکار کی مہر نہیں ہے، اس کا کوئی وزن نہیں ہے۔ اور دوسرے صحابی فرمانے لگے کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، کبھی رکھو کبھی چھوڑو۔ اب دیکھیں، بظاہر تو یہ لگ رہا تھا کہ وہ زیادہ عبادت کرنا چاہ رہا تھا، لیکن آپ نے روک دیا۔ ہمیشہ روزہ رکھنے سے وہ چل نہ سکتا، نبھ نہ سکتا، نتیجتاً بیمار ہوتا، جو کر سکتا تھا اس سے بھی جاتا۔ اور جس نے کہا کہ میں کبھی نکاح نہیں کروں گا، آپ سمجھتے تھے کہ انسانی فطرت ہے، انسانی ضرورت ہے، جیسے بھوک انسانی ضرورت ہے، پیاس انسانی ضرورت ہے، شادی انسانی ضرورت ہے۔ ابھی یہ محبت میں آ کر حلال سے منہ موڑ رہا ہے، اور پھر حرام میں بھی بھٹک سکتا ہے۔ ابھی تو جوش میں اور جنون میں آ کر حلال سے منہ موڑ رہا ہے، حلال ذریعہ جو اللہ نے دیا اس کو چھوڑ رہا ہے، اور پھر حرام میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ نہیں، آپ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں، یہ طریقہ ہے اعتدال۔ اعتدال ہوگا، اور اعتدال کیا ہے؟ ہر ایک کو اس کا حق دینا، یہ اعتدال ہے۔ جسم کو اس کا حق دینا، دماغ کو اس کا حق دینا، اللہ کو اس کا حق دینا، رسول کو اس کا حق دینا، ہر حق والے کو اس کا حق دینا۔ جہاں آپ نے کسی کے حق میں کمی زیادتی کی، بے اعتدالی کی۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمارے بڑے اکابر میں سے گزرے ہیں۔ انہیں انگریز نے جلا وطن کر دیا تھا۔ ایک تحریک چلائی تھی ہمارے اکابر نے، کابل کے جو اس وقت کے سربراہ تھے اس سے مل کر تحریک ریشمی رومال انگریز کے خلاف یہ تحریک چلانی تھی، لیکن پکڑے گئے، نہ چل سکی۔ تو انگریز نے انہیں سزا میں جلا وطن کر دیا، اور جب جلا وطن کیا تو یہ بالکل اٹھتی ہوئی جوانی تھی، اور جب جلا وطنی کاٹ کے تشریف لائے تو داڑھی سفید ہو چکی تھی، داڑھی سفید ہو چکی تھی۔ عالم بہت اونچے درجے کے تھے۔ تو جب یہ آئے پاکستان میں، اس وقت تو پاکستان نہیں تھا، بر صغیر میں جب تشریف لائے تو ایک دنیا ان کے استقبال کے لیے امٹ پڑی، قابل تھے۔ تو ایک دفعہ یہ سفر کرنا تھا، تو ان کے شہر سے ٹرین گزرنی تھی ایک، تو لوگوں نے، وہاں کے لوگوں نے کہا حضرت سے پہلے جا کر کے مل کے کہ آپ کی ٹرین ہمارے شہر سے گزرے گی، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ جب ٹرین ہمارے شہر سے گزرے 1-2 منٹ کا اس کا وہاں اسٹے ہے، تو آپ اتنی دیر میں ٹرین سے باہر تشریف لے آئیں، کچھ نصیحت فرما دیں،
لوگ آپ کی زیارت بھی کر لیں گے اور آپ کی نصیحت سن لیں گے۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، لوگوں سے کہیں کہ میں 2 منٹ میں جو ٹرین وہاں رکے گی، میں ان 2 منٹوں میں پورے قرآن کی تفسیر بیان کروں گا۔ ان 2 منٹوں میں پورے قرآن کی تفسیر بیان کروں گا۔ اب لوگوں میں ایک بڑا شوق، ایک تو حضرت کی زیارت کا، اور اوپر سے یہ کہ بھئی 2 منٹوں میں پورے قرآن کی تفسیر۔ خیر، حضرت تشریف لائے اور ٹرین سے نیچے اترے تو فرمایا کہ بھائی پورے قرآن کو میں نے ایک دفعہ نہیں 10 مرتبہ پڑھا ہے، پورے قرآن کو از اول تا آخر ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھا ہے، پڑھایا ہے، لیکن پورے قرآن کو جو میں نے سمجھا ہے وہ یہ ہے اللہ کو عبادت سے، حضور کو اطاعت سے، مخلوق کو خدمت سے راضی کر دو۔ اللہ کو عبادت سے، حضور کو اطاعت سے، مخلوق کو خدمت سے راضی کر لو، یہ پورے قرآن کا نچوڑ ہے۔ آپ غور کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں، پورا قرآن انہی 3 چیزوں کے ارد گرد جو ہے وہ گھوم رہا ہے۔ پورا قرآن انہی 3 چیزوں کے ارد گرد۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اعتدال نام ہی اس چیز کا ہے، ہر اہل حق کو اس کا حق دینا، بس یہ اعتدال ہے۔ جب آپ نے کسی ایک کے حق کو روکا، بے اعتدالی ہو گئی۔ نوجوان صحابی، شادی ہو گئی، سسر نے ایک دن اپنی بہو سے پوچھا کہ بیٹا آپ شادی ہو کر ہمارے گھر آئی ہو تو آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ ہمارا بیٹا کیسا ہے؟ تو کہنے لگی کہ ماشاءاللہ آپ کے بیٹے عبداللہ بن عاص رضی اللہ تعالی تو یہ بہت اچھے ہیں، نیک ہیں، پوری رات اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں۔ خیر، بہو نے بات پوری کر دی، سمجھدار تھے، سمجھ گئے بات کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے گئے، کہا یا رسول اللہ میرے بیٹے عبداللہ پر عبادت کا بہت زیادہ غلبہ ہو گیا، بہت زیادہ غلبہ ہو گیا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ میں نے اس طرح سے بہو سے پوچھا تھا، انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں یہ بات کی۔ آپ یا رسول اللہ انہیں سمجھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور لا کر کے حضرت عبداللہ کو بٹھایا اور بٹھا کر کے فرمایا کہ دیکھو بیٹا، تم پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک عبادت میں رہو، سجدے میں رہو، پھر بھی اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اعتدال اس کا نام ہے کہ اللہ کا بھی حق ادا کرو اور بندوں کا بھی حق ادا کرو۔ رات کو کچھ حصوں پر تقسیم کر لو، ایک حصہ عبادت کے لیے، ایک حصہ آرام کے لیے، ایک حصہ گھر والوں سے بات چیت کے لیے۔ اس سے تمہاری عبادت میں حسن آ جائے گا۔ اب جب تم نے ساری رات اللہ کی عبادت میں گزار دی تو کچھ کا حق مار دیا، کچھ کا حق مار دیا۔ اپنے خیال میں تو بہت زیادہ اللہ کی عبادت کر رہے ہو، لیکن وہ عبادت کس کام کی جو دوسروں کا حق مار کے کی جائے؟ وہ عبادت کس کام کی جو دوسروں کا حق مار کر کے کی جائے؟ عبادت وہ ہے جس میں سب اہل حق کا حق پیش نظر رکھا جائے۔ پیش نظر ماں باپ کا ان کو حق دیں،
اولاد کا ان کو حق دیں. دیکھیں اب ایک آدمی پر عبادت کا ایسا غلبہ ہوا، وہ گھر والوں سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں. جب وہ کہتے ہیں کہ بھی تھوڑا سا بیٹھو، بات چیت کرو، ہمارے ساتھ ہمیں کوئی وقت دو، تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو میری عبادت میں خلل ڈال رہے ہیں. نہیں، اگر اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ سنت سمجھ کر بیٹھتے ان کی دلجوئی کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے، تو ہم جو نفلیں پڑھ رہے ہیں اس نفلوں سے کہیں آگے یہ عمل تھا. ایسا نہیں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایسا نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لائے تو آ کر کے نفلوں کی نیت باندھ لی اور ہم سے کو بات نہیں. ہم سے بات بھی کرتے تھے، دل لگی بھی کرتے تھے، مزاح بھی کرتے تھے، گھر کے کام کاج میں حصہ بھی لیتے تھے، رات کو اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے. تو پتہ چلا کہ سب اہل حق کو حق دینا، اس کا نام اعتدال ہے. اب مثال کے طور پر ایک آدمی نے یہ پڑھ لیا کہ بھائی کم کھانا کم سونا، ٹھیک ہے، اب وہ اتنا کم کر دیا کہ بیمار ہو گیا، دماغ میں خشکی آ گئی. نہیں، آپ اپنی غذا کا پورا خیال رکھیں. اپنی غذا کا پورا خیال رکھنا یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے. ایک سونا یہ بھی عبادت ہے. تو میرے عزیزوں، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، دین ہمیں اعتدال سکھاتا ہے، استقامت سکھاتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اعتدال اور استقامت کے ساتھ گزاریں. اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب کہیں اپنا تعلق رکھیں. اگر اپنا تعلق کہیں نہیں رکھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ شوق میں آ کر کبھی ادھر نکل جائیں گے، کبھی ادھر نکل جائیں گے، کبھی ادھر نکل جائیں گے. ایک جگہ اعتدال کے ساتھ نہیں چلیں گے. اعتدال کے ساتھ اسی وقت چلیں گے جب آپ کہیں تعلق رکھیں گے اور پھر وہاں بتاتے رہیں گے کہ ہم اس طرح سے چل رہے ہیں. کیا ٹھیک چل رہے ہیں؟ گھر والوں کے ساتھ یوں چل رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ یوں چل رہے ہیں، اپنے نجی معاملات میں یوں چل رہے ہیں، اپنی عبادات میں یوں چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اعتدال کے ساتھ دین پر استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ.